إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ذی وقار اہل علم اور دیگر حاضرین جمعہ، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں اور ہمارے معبود برحق ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں پیدا کیا اور اللہ رب العالمین نے ہماری تخلیق میں ماں کے پیٹ کی زندگی سے لے کر کے اس دنیا میں آنے اور ایک انسان کا بچپنا، اس کا لڑکپن، اس کی جوانی اور بڑھتی عمر کے ساتھ اس کے جو مسائل اور اس کی ضروریات ہیں، اللہ رب العالمین سب کی ضرورتیں پوری فرماتے ہیں۔ ذرا تصور کر کے دیکھیے، ایک شخص ایک گھر کا سرپرست ہوتا ہے، ایک ادارے کا سرپرست ہوتا ہے، ایک ملک کا سربراہ ہوتا ہے، اسے اپنی رعایا کی، اپنے ماتحتوں کی کتنی فکر ہوتی ہے اور کتنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی پہلے دن سے ہر انسان کی، کروڑوں اربوں انسان آئے ہیں، موجود ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی حکمت بالغہ کے تحت کتنے لوگ آئیں گے، اللہ رب العالمین سب کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے شایان نشان ہے۔ اسی لیے صرف عبادت کا مستحق اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ البقرہ میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اللہ رب العالمین اپنی عبادت کا مطالبہ کیوں کیا، کیوں ضروری قرار دیا اللہ رب العالمین نے؟ اس میں اللہ رب العالمین نے دو راستے نہیں دیے ہیں، اختیار ضرور دیے ہیں، لیکن حق تک پہنچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے اللہ نے حق کا ایک ہی راستہ رکھے ہیں۔ اس میں دو راستے نہیں ہیں، نجات کے لیے ایک ہی راستہ اللہ نے رکھا ہے۔ یہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت سے ممکن ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اتنے عظیم آسمان بنائے، اتنی بڑی زمین بنائی، ہمیں بسایا ہے۔ اس میں زمین میں اتنی صلاحیتیں اللہ نے رکھی کہ جس سے ہماری پوری ضرورتیں ہوتی ہیں، ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اپنی ماں کے پیٹ سے لے کر کے آج ہماری اپنی جو عمر ہے اور مرتے دم تک ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں میں پل رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے اس کے بندے کتنے ہیں، اس کے دیگر مخلوقات کتنی ہیں، کس کو کیا ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا سورۃ ہود میں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ استقر اور استودع کیا معنی ہے اس کا؟ بہت وسعت ہے اس میں۔ بعض اہل علم نے کہا کہ ماں کے پیٹ سے لے کر کے زمین میں دفن ہونے تک انسان کہاں رہتا ہے، کیا ضرورت ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ اس کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ ایک انسان سفر کرتا ہے یا ایک انسان ایک جگہ میں پیدا ہوتا ہے، موت اسی کسی اور جگہ میں آتی ہے، یا سفر کر کے بہت دور جاتا ہے معاش کے لیے، تعلیم کے لیے، کسی اور کام کے لیے۔ جہاں جہاں جاتے ہیں وہاں وہاں اس کی جو ضرورتیں سب پوری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ اللہ کے علم میں ہے، یعلم مستقرها ومستودعها۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ احاطہ علم میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی پوری ضرورتیں پوری کرتی ہیں۔ مجھے ان
تمہیدی کلمات کے بعد مختصر طور پر جو بات آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ کہ انسانوں کو اللہ رب العالمین نے جو ضرورتیں ان کی ہوتی ہیں اور اس کی تکمیل کے جو ذرائع ہوتے ہیں سب اللہ نے فراہم کیے ہیں. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. انسان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ یہ بھی ایک میری ضرورت ہے, یہ بھی مجھے چاہیے, جو اس کی ضروریات میں سے ہے. وہ خواہش بھی اللہ ڈالتے ہیں اور ضرورت بھی اللہ پوری کرتے ہیں. انسانوں کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں اس میں ایک ہے اس کا گھر. آپ دیکھو مسلسل پچھلے 2 عشروں سے جو بارش ہو رہی ہے, ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی جو نعمت گھر ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے. یہ نعمت نمایاں ہو کر کے نظر آ رہی ہے. انسان کو چھت چاہیے, چھوٹا ہو بڑا ہو, لیکن رہنے کے لیے گھر چاہیے. یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بنیادی ضرورت کو مکمل فرمائے ہیں. صرف انسان کو نہیں, جانوروں کو بھی اللہ رب العالمین نے گھر عطا کیے ہیں. اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل میں, جس میں اللہ رب العالمین نے 50 نعمتیں ذکر فرمائی ہیں, کھانے پینے کی, پہننے کی, سفر کی, حضر کی, اور پھر سب سے عظیم نعمت جو ایمان ہے اس کو بھی اللہ نے اس میں ذکر فرمائے ہیں. نعمتوں کو خوب خوب بیان کیا گیا ہے اس صورت میں. اللہ رب العالمین نے گھر کی نعمت کو بیان فرمایا, واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الی حین. اللہ رب العالمین نے انسانوں کو گھر عطا فرمائے ہیں, اس میں وہ رہتا ہے, اس میں وہ رات گزارتا ہے, اس میں اس کی سطر پوشی کا بھی مسئلہ ہے. ہر پہلو سے اللہ رب العالمین کی ایک بڑی نعمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے گھروں کی اگر بات کرتے ہیں, سفر میں, حضر میں, ہر 2 پہلو سے اس کے لیے آسانی فرمائے ہیں. اللہ رب العالمین نے حتیٰ کہ جو پہاڑ ہیں, پہاڑ میں فطری طور پر جو غار بنتے ہیں وہ بھی انسانوں کی جو گزرگاہیں ہوتی ہیں رات گزاری کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بطور گھر کا انتظام فرمائے ہیں. تو اللہ رب العالمین کی فی نفسی بہت عظیم نعمت ہے. ذرا غور کیجئے آپ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانوروں کو بھی یہ نعمت عطا فرمائی ہے. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں جو سورۃ الاعلیٰ کا آغاز ہے, سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى. یہ جو المرعى ہے یہ چراگاہ کو کہتے ہیں, انسانوں سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں بذات خود, وہ تو جانوروں کے لیے اللہ رب العالمین نے رکھی ہے. اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف جانوروں کی غذا کا بیان فرمایا, انسانوں کی غذا کا بیان نہیں فرمایا. وہ اس وجہ سے کہ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے جانوروں کی غذا کا بیان فرمائے ہیں تو انسانوں کو بدرجہ اولا عطا فرمائیں گے اللہ رب العالمین. تو جب جانوروں کے گھروں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے, ان کو انسان تو گھر بنا کر نہیں دیتا ہے نا, ان میں صلاحیت دی اللہ رب العالمین نے کہ وہ اپنے گھر بنائیں, تو انسان کو بدرجہ اولا اللہ تعالیٰ اس نعمت سے سرفراز فرماتے ہیں. اللہ رب العالمین نے جو جانوروں میں حشرات الارض ہیں, چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے ہیں, ان کے گھروں کا ذکر فرمایا. ابھی جس سورت کا میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے, سورۃ النحل, اس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اس آیت کریمہ میں حیران کن مسائل ہیں, تعجب خیز مسائل ہیں. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے بہت کچھ لکھا ہے اس آیت کریمہ کی روشنی میں. میں میرے موضوع سے جو جڑا مسئلہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. شہد کی مکھی سے متعلق فطری طور پر انسان پالتا ہے اس کو اور اس کے لیے کوئی چھوٹا سا گھر بناتا ہے, وہ اس سے مستثنیٰ ہے اس آیت کریمہ سے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اللہ رب العالمین نے ایک کیڑے کے اندر, ایک مکھی کے اندر فطری طور پر گھر بنانے کی جو صلاحیت اللہ نے عطا کی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 مقامات عطا کیے ہیں, چوتھا کوئی مقام نہیں ہے. ایک پہاڑ کی بلندی پر, ایک جو بڑی بڑی عمارتیں ہوتی ہیں, اور ایک پھر درختوں پر.
چوتھی کوئی جگہ ہے ہی نہیں. اللہ نے فطری طور پر ہی اس میں یہ چیز نہیں رکھی ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے گھروں کا بندوبست بھی فرمائے ہیں کہ کہاں گھر بنانا ہے. اللہ رب العالمین نے اتنی صلاحیت اس کو عطا کی ہے, اس لیے کہ ایک بنیادی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ النمل میں بیان فرمایا, حتی اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. اس آیت کریمہ میں اہل علم نے اس جانبی توجہ دلائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیونٹی میں اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اپنا گھر بنائے. بلکہ اگر آپ اس سلسلے میں دیکھیں, تحقیق کریں, غور کریں, اس پر فلمیں بنی ہیں کہ ایک چیونٹی کیسے گھر بناتی ہے. اس کا ایک برآمدہ ہوتا ہے, اس میں کمرے ہوتے ہیں, اناج رکھنے کے لیے جو ہے مطلب الگ چیزیں ہوتی ہیں, اور بڑی نفاست ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں اتنا شعور, اتنی صلاحیت عطا فرمائے کہ وہ اپنا گھر بنائیں, اس لیے کہ یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے. سیاسی لوگ ووٹ مانگتے ہیں انسان کو یہ کہہ کر کے کہ آپ کی بنیادی ضرورتیں پوری کی جائیں گی, آپ کو چھت دیا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرتے ہیں فطری طور پر اس میں رکھے ہیں, اور اللہ کے یہ وعدے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے چھت دیں گے, اسے گھر دیں گے, بڑا ہو یا چھوٹا, کسی طور پر بھی بے گھر نہیں رکھیں گے اللہ رب العالمین. اس لیے کہ یہ اللہ رب العالمین کی توحید کی دلیل ہے. آج جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ پچھلے 2 دہائیوں سے جو 2 عشروں سے جو بارش ہو رہی ہے, یعنی اس سے ہر کوئی یہ نعمت محسوس کر رہا ہے کہ واقعتاً گھر اللہ رب العالمین کی بڑی عظیم نعمت ہے. کچھ سایہ مل جائے, چھت مل جائے جہاں آدمی بارش سے اپنے آپ کو بچا لے, وہ خود ایک نعمت ہے. لیکن اس کے گھر میں, اس کے نصیب میں گھر ہو, یہ اللہ رب العالمین کی کتنی عظیم نعمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو گھروں کا ذکر فرمائے ہیں, اللہ تعالیٰ بحیثیت خالق اس بات کو کہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوقات میں گھر بنانے کی جو صلاحیت عطا کی ہے, اور گھر کوئی بہت مضبوط ہوتا ہے, کوئی کمزور ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے خود فرمایا کہ جو مکڑی کا جو گھر ہوتا ہے وہ اوہن البیوت, سب سے کمزور گھر. لیکن اہل علم نے اس جانب میں توجہ دلائی کہ اللہ نے اس کو بھی بے گھر نہیں رکھے. اوہن البیوت وہ الگ بات ہے, لیکن گھر عطا کی اللہ رب العالمین نے اس کو. اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت میں کہا, مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے کمزور گھر, سب سے معمولی, ایک پھونک کافی ہے, ہلکی سی ہوا کافی ہے, چھوٹی سی کاڑی لے کر کے اسے ختم کر دیا جا سکتا ہے. لگتی محنت بہت ہے اس میں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے عزت دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے چھت عطا کیا, اسے گھر عطا کیا. اللہ رب العالمین نے اسے کسی کا محتاج نہیں بنایا. یہ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے. انبیاء علیہ السلام ہم جانتے ہیں کہ وہ ازہد الناس ہوتے ہیں دنیا کے اعتبار سے, دنیا سے سب سے کم تعلق ہوتا ہے. وہ انسان ہیں, ان کو کھانے پینے کی خواہش ہے, ان کو بیوی کی خواہش ہے, ان کو دیگر جو انسان کی ضرورتیں وہ ضرورتیں ان کی بھی ہیں. لیکن دنیا میں وہ گم نہیں ہوتے ہیں, دنیا میں وہ غرق نہیں ہوتے ہیں, دنیا سے ان کا لگاؤ اندھا دھند نہیں ہوتا ہے. یہ بتانے کی بات نہیں, سب جانتے ہیں, لیکن میں نے اس لیے بتائی یہ بات کہ انبیاء علیہ السلام کے گھروں کا بھی اللہ نے ذکر کیا کہ ان کو بھی گھر چاہیے. گھر ایک بنیادی ضرورت ہے. دنیا سے تعلق ختم کرنے کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ انسان کو گھر ہی نہ ہو. اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید میں انبیاء کے قصے بیان فرمائے ہیں, ان قصوں کے درمیان اللہ رب العالمین نے ان کے گھروں کا بھی ذکر فرمایا. اور اہل علم مفسرین اس جانب توجہ دلائے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نبی کو بحیثیت انسان کے جو تعارف کروائے ہیں کہ ان کی کیا کیا ضرورتیں ہو سکتی ہیں, کہا کہ گھر بھی ان کی ایک ضرورت ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ نوح کے بالکل آخری آیت کریمہ میں, نوح علیہ السلام کی جو دعا ہے, رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی, اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک آدھ عالم کی بات نہیں ہے, متعدد اصحاب علم نے کہے شروع دن سے کہ نوح علیہ السلام کی محض دعا نقل نہیں کی گئی, آپ کے گھر کا بھی ذکر کیا گیا, اور جس پس منظر میں آپ کا گھر ذکر کیا گیا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ آپ کا گھر ہے, آپ کا اپنا ذاتی گھر,
آپ نے کسی اور گھر میں سب کو نہیں جمع کیا، آپ نے اپنے گھر میں سب کو جمع کیا. تو ایک نبی کی بھی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات کریں تو قرآن مجید میں آپ کے گھر کا ذکر کئی مرتبہ آیا ہے، بلکہ آپ کے گھروں کے نام پر تو ایک سورت ہی ہے، سورۃ الحجرات. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاحزاب میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کا ذکر ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم نعمتوں میں گھرے ہوئے ہیں. ایک ایک نعمت ہمیں یاد ہونی چاہیے. بندے کی زبان پر شکر گزاری کا پہلو غالب ہونا چاہیے. حادثات انسان کی زندگی میں کئی ایک آتے ہیں، لیکن اس کی زبان پر، اس کے ذہن میں، اس کے خیالات میں غالب اللہ کا شکر گزار، اللہ تعالیٰ کا شکر ہونا چاہیے کہ اللہ کی نعمت ہے. بارشیں تو ہو رہی ہیں، لیکن کہ گھر اللہ رب العالمین کی نعمت ان سب پہ بھاری نہیں پڑ رہی، یہ غالب نہیں آ رہی، اس نے ہم کو پناہ نہیں دیا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جانب بہت سارے احادیث بھی ہیں گھروں کی نعمت سے متعلق. ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، معروف حدیث مبارکہ جسے امام مسلم رحمہ اللہ اپنے الصحیح کی کتاب الذکر والدعاء میں لے کر کے آئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر آتے آرام کرنے کے لیے، لیٹنے کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا، کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس نے ہمیں کھلایا، ہمیں پلایا، جس نے ہماری ضرورتیں جو کچھ ہو سکتی ہیں اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں وافر مقدار میں عطا فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے مسائل کے لیے از خود کافی ہیں. اور کہا کہ اللہ نے ہمیں ٹھکانہ دیا، ہمیں پناہ دی. وہ آوانا، امام محی الدین النووی رحمہ اللہ عالم اسلام کے بڑے علماء میں سے ایک، آپ نے اس حدیث کی شرح میں کہا کہ وہ آوانا، کہ کہا کہ اس کے کیا معنی ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہمیں پناہ دی ہے. فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی ضرورتوں میں کہیں نہ کہیں کبھی خلل ہو جاتا ہے اور ان کے لیے کبھی ٹھکانہ نہیں ملتا ہے، کبھی کوئی چھت نہیں ملتا ہے، ان کو کبھی بے سہارا نظر آتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی حکمت بالغہ کے تحت ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن اللہ نے ہم کو ایسا نہیں عطا کیا، ایسا نہیں رکھا ہے. اللہ نے ہمیں اپنی نعمت عطا فرمائی، گھر عطا کیے ہیں، چھت عطا فرمائے ہیں. مؤوی کا معنی کیا بتایا امام نووی نے رحمہ اللہ؟ آپ نے کہا کہ دو معنی ہیں اس کے. ایک معنی یہ ہے کہ لا راحم لہ ولا عاطف علیہ. کتنے ایسے لوگ ہیں، کچھ لوگ معلوم ہوتا ہے کہ ان پہ کوئی ترس کھانے والا نہیں ہے، ان کی کوئی جذبات کو سمجھنے والا نہیں ہے، ان پر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ اصولی بات یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کوئی نفس، انسان ہو، جن ہو یا کوئی جانور ہو، حشرات الارض ہو، نفسن، کوئی نفس، نفی کی سیاق میں ہے نکرہ، یہ اس میں عموم کا معنی آتا ہے. کوئی نفس ایسا نہیں ہے اسے اللہ رب العالمین اس کی طاقت سے بڑھ کر کے بوجھ ڈالے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے تحت کچھ چیزیں ایسی نظر آتی ہیں. ایسے میں اللہ رب العالمین نے اکثریت جن کو اللہ رب العالمین نے چھت عطا فرمائے ہیں، اللہ کے رسول نے جو دعا سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی. کہا کہ ایک معنی تو یہ ہے اس کا مؤوی کا، لا راحم لہ ولا عاطف علیہ. اور دوسرا معنی یہ بتایا امام نووی نے رحمہ اللہ کہ لا وطن لہ ولا سکن، لا وطن لہ ولا سکن یأوی الیہ. اس کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں، اس کا اپنا شہر نہیں، اس کا اپنا گاؤں نہیں، اجنبی انسان ہے، چھت بھی نہیں ہے اس کے پاس. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اپنی حکمت بالغہ کے تحت کچھ اس طرح کا نظام اللہ نے رکھے ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے بہتر معاملہ فرمائے ہیں. ایسی میں انسان کے لیے چھت کتنا معنی رکھتا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. انسان کی زندگی میں بہت سارے حادثات آتے ہیں. ابھی لاک ڈاؤن کا مسئلہ تھا، کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن کر دیا گیا، سب کو گھروں میں بند کر دیا گیا. لا قدر اللہ، ذرا تصور کر کے دیکھیں جس کے لیے گھر نہیں ہے کیا آفت رہی ہوگی. ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ
اپنے المعجم الاوسط اور اپنے المعجم الصغیر میں لے کر کے آئے ہیں، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا اس حدیث کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ توبہ لمن ملک لسانہ ووسعہ بیتہ وبکى علی خطیئتہ، کہ ایسے آدمی کے لیے خوشخبری ہے کہ انعام ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، جس نے اپنی زبان پر قابو رکھا اور جس کے گھر میں اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کی تنگیوں سے، لوگوں کی باتوں سے، لوگوں کی آفتوں سے۔ امام مناوی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں کہا کہ اعتزل عن الناس، لیکن اس حدیث کی یہ جو کلمہ ہے بہت وسعت ہے، یعنی کسی بھی طرح کی آفت ہو، چاہے انسان کی طرف سے ہو، چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی موسمی اعتبار سے کوئی آفت رکھی ہو، کوئی اور معاملہ رکھی ہو، ہر اعتبار سے گھر جب اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، لوگ چلے جا رہے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں، چھت نہیں ہے ان کے پاس، کہیں رہ نہیں سکتے ہیں، کہیں سو نہیں سکتے ہیں۔ ایسے میں گھر اللہ رب العالمین کی کتنی عظیم نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو ہمارے خیالات میں غالب رکھنا چاہیے، اس سے ہمیشہ بندہ ہمیشہ سالم رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ایک موسمی نظام رکھے ہیں، اس اعتبار سے کبھی بارشیں روک لی جاتی ہیں، کبھی بارشوں کی کثرت ہوتی ہے، لیکن ہم بحیثیت مخلوق، بحیثیت اللہ کا ایک بندہ، ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے خیر مانگیں، اللہ تعالیٰ سے بہتری مانگیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جس امام بخاری رحمہ اللہ اپنے الجامع الصحیح میں لے کر آئے کتاب الاستسقاء میں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مطر کو دیکھتے، جب بارش کو دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا فرماتے؟ اللہم صیبا نافعا۔ دعا تقریباً سب لوگوں کو یاد ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کو اسٹیٹس میں رکھتے ہیں، زبان پر بھی ہونی چاہیے، شعور سے پڑھنا چاہیے، یقیناً اس میں بہتری لاتے ہیں رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ رحمت ہے، یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، اسے روکنے والی بات نہیں ہونی چاہیے، اسے ختم کرنے والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ آداب سکھائے گئے ہم کو۔ ایک حدیث مبارکہ ہے متفق علیہ، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں کتاب الاستسقاء میں ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا ہونی چاہیے، اللہم علی الاکام والضراب والاودیۃ ومنابت الشجر۔ اے اللہ یہ جو بارش ہے ٹیلوں پر ہو، پہاڑوں پر ہو، باغیچوں میں ہو، اس طرح کے میدانوں میں ہو جہاں لوگ نہیں رہتے ہیں، آبادی نہیں، وہاں پر بارش ہو، بارش کو روکنے والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی اپنی حکمت بالغہ کے تحت اس نظام میں ایسا معاملہ رکھے ہیں کہ کبھی پانی گھروں میں آ جاتا ہے، کبھی راستے بند ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ اور، جہاں انسانوں کی رہائش ہے، جہاں انسانوں کی چہل پہل ہے، ایسے میں یہ دعا کثرت سے ہونی چاہیے، شعور سے ہونی چاہیے کہ اللہم صیبا نافعا۔ ایک اور دعا ہے اللہم علی الاکام والضراب والاودیۃ ومنابت الشجر۔ اگر کسی کو یاد نہیں ہے لکھ کر کے یاد کر لیں یا دیکھ کر کے پڑھ لیں، شعور سے پڑھیں، کوئی ضروری نہیں کہ زبانی پڑھیں، دیکھ کر کے بھی پڑھیں، دھیرے دھیرے یاد ہو جائے گی۔ اور جو اس وقت میں شعور سے پڑھنے کی ضرورت ہے، اس طرح کی ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے جس سے اللہ رب العالمین کے بحیثیت خالق ہونے پر، اس کے مدبر کائنات ہونے پر حرف آئے اور ہم انگلی اٹھائیں اور کہیں کہ بارشیں ایسی ہو رہی ہیں، اتنا نقصان ہو رہا ہے، ایسے سب کچھ ہو رہا ہے۔ دیکھیں بارشیں برسانے والا کوئی اور ہے، عبادت کا جو حکم دیا وہ کوئی اور ہے، ہم کو پیدا کیا کوئی اور ہے، ایسا ہے کہ نہیں نا؟ ایک ہی ذات ہے، وہ وہی خالق ہے، وہی مدبر کائنات ہے، وہی رزاق ہے، وہی جو مخالق السماوات والارض اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، سب کچھ وہی، کوئی تضاد نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں۔ اللہ رب العالمین اپنی حکمت بالغہ کے تحت ہی سب کچھ کرتے ہیں۔ بندے کا جو درجہ ہے، بندے کا جو مقام ہے، اس حیثیت سے اس کی گفتگو ہونی چاہیے، اتنی ہی باتیں ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حسن ظن ہو، اللہ رب العالمین سے لگاؤ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت ہو، اس سے رجا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں ایسی ویسی نازبہ کوئی بات ایسی نہ ہو جائے جس سے انسان کا صرف دکان اور مکان نہیں، اس کا ایمان بھی چوپٹ ہو جائے۔ ایسی کوئی گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت سے رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے امن و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔